بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں حافظ ظفرالدین جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ آج ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مفتی سید اکبر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ لائیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اگر قیمتی وقت دیا ہے تو یہ ٹاپک بھی بڑا قیمتی اور اہم ہوگا، کیونکہ مفتی صاحب کا وقت بڑا اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ امت کا درد اور غم ان کے دل میں بڑا ہے، کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، وہ بہت اچھی طریقے سے مفتی صاحب سمجھاتے ہیں۔ تو کل کے روز میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ مسجد کے جو امام ہیں ان کی پیمنٹ کم ہوتی ہے، اس کا لوگ روتے ہیں، لیکن جو مدارس کے ناظم ہیں، معتلم ہیں، اور وہاں پر جو لوگ جو علماء پڑھاتے ہیں ان کی بھی تو تنخواہیں کم ہوتی ہیں، تو ان کا کیا؟ جبکہ وہاں پر ناظم عالم ہے، حافظ ہے، مفتی، اور مسجد میں جو لوگ ہیں وہ پیر صاحب ہے، ملک صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، عام لوگ ہیں۔ تو یہاں پر تو لوگ رونا روتے ہیں، لیکن مدارس کا کیا؟ جو بیچارے 10 10 20 20 25 25 سال سے کم تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے مجھے کال بھی آئے کہ یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑا ہے، اور اگر چھیڑا ہے تو اس کو پورا کریے، اس کے پیچھے لگیے، اور واقعی میں جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، جو لوگ محنت سے پڑھا رہے ہیں ان کو اتنی تنخواہیں نہیں مل رہی، جبکہ جو مدارس کے ناظم ہیں ان کے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، اور ان کی دکانیں ہیں، ان کے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اے سی لگی ہوئی، ساری چیزیں۔ تو آج میں مفتی صاحب سے اسی ٹاپک پر ایک سوال میرا ہے کہ مفتی صاحب، جب اس طریقے سے ساری چیز ہو رہی ہے، اور امام کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، امام صاحب سے تو 200 400 لوگ جڑے، جو کوئی ہدیہ دے گا، کوئی دعوت کر دے گا، پھر بھی چیز ہے، لیکن مدرسے کے جو معلم ہیں بیچارے، ان کا کیا؟ یہ سب کو پتا ہے، ناظم کو بھی پتا ہے، محتمین کو بھی پتا ہے، ذمہ داروں کو آ کے پتا ہے، تو وہ لوگ پھر ان کی تنخواہیں بڑھاتے کیوں نہیں؟ ان کے اچھے گھر کا انتظام کرتے کیوں نہیں؟ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم اور ایجوکیشن دیتے کیوں نہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں تمام لوگوں کو ہماری طرف سے وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب پر۔ وہ کل والا ویڈیو آپ کا میں نے بھی دیکھا ماشاءاللہ، اور ہاں جو جی، فکر کے ساتھ میں آپ نے اس کو اپلوڈ کیے تو وہ قابل تعریف ہے۔ تبھی میرے ذہن میں یہ مضمون آیا کہ بھائی حافظ صاحب سے اس مسئلے پہ تھوڑی اور ڈیٹیل میں بات کی جائے کہ حافظ صاحب اصل میں یہ جو مسئلہ ہے، آپ نے کیا کہا کہ ائمہ کی تنخواہیں کم کیوں ہوتی ہے اور مساجد میں پڑھانے والے، مدارس میں پڑھانے والے معلمین کی تنخواہیں کم کیوں ہوتی ہے؟ حافظ صاحب اس کے پیچھے جو ہے نا، اس کے پیچھے کا راز یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا جو مینجمنٹ ہے یا مسجد کا جو مینجمنٹ ہے وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ امام صاحب مالدار بنے، امام صاحب خود کفیل بنے، امام صاحب کے پاس میں جو ہے اتنی آمدنی ہو جس سے امام صاحب اچھے سے اچھا کھا سکے، فیملی کو اچھے سے اچھا رکھ سکے، اپنے لیے گاڑی خرید سکے۔ یہ پورا جو ہے نا، حالانکہ بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے محتممین ہیں جن کے پاس خود کی کاریں ہیں، جن کے بچوں کے ایک ہاتھ میں مٹھی بھر کے بادام ہے، دوسرے ہاتھ میں مٹھی بھر کے کاجو ہے، اور جیب جو ہے اسے کھستک پورے بھرے ہوئے ہیں، کیڈبری چاکلیٹ یہاں پہ لٹکا ہوا ہے، وہ ایک دم شہزادوں کے جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ معلمین کا حال اس لیے یہ ہے کہ معلمین کو بندھ ہوا مزدور بنا کے رکھنا ہے۔ اگر جی آپ کے مدرسے میں پڑھانے والا معلم، آپ اس کو اچھی تنخواہ دیں گے، وہ اچھا کھائے گا پیے گا، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی نا، تو پھر وہ ایک بہترین زندگی جب جیے گا تو وہ یہ سوچے گا نا کہ میں آپ کا غلام بن کے کیوں رہوں۔ اب اس کی تنخواہیں کم رہے گی تو وہ اسی میں پریشان رہے گا کہ میری اب اگلے مہینے کی تنخواہ کب ملنے والی ہے، اور اگلے مہینے کی جب تنخواہ ملیں گی اس کے بعد میں پھر جو ہے میں میرا انتظام کرتا ہوں، مجھے اس کا قرضہ دینے کا ہے، کرانے والے کا اتنا دینے کا ہے، اور مجھے جو ہے اس کے اتنا لینا ہے، مجھے بسی میں اتنا دینا ہے۔ حافظ صاحب، یہ دنیا میں اصول رہا ہے، دنیا میں جن جن قوموں نے لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنایا وہ صرف غربت اور افلاس کی وجہ سے۔ جی، ہمارے مدرسے میں پڑھانے والا ایک معلم 30 سال 40 سال ایک مدرسے میں، ایک ادارے میں پڑھاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ انہی کا غلام بن کے اس لیے رہتا ہے کیونکہ
یہ اس کو غربت اور افلاس میں ایسا جکڑ کے رکھتے ہیں کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت رہتی ہے نا اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ بیچارے کے جی اندر دنیا میں اور کچھ سوچنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رہتی. وہ بس اتنا ہی سوچتا ہے کہ یہ مہینے کی تنخواہ آئیں گی تو اب میں میرا انتظام کیسے کروں. اور وہ 30 سال 40 سال کے بعد بھی اس کا خود کا گھر نہیں ہوتا ہے. اس کے بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں, جیسے آپ نے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ بہت سارے رشتہ داروں کے ساتھ جو حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس خود کے پاس کچھ نہیں ہے. حالانکہ مساجد میں بھی آمدنی کے ذریعے کم نہیں رہتے. مسجد اگر چاہے تو 20,000 روپیہ امام صاحب کو تنخواہ دے سکتی ہے. اگر بالکل کوئی دے یہ سکتے ہیں، سوچتے کہ ان کو اتنے پیسے ملیں گے تو ان کے پاس نئی گاڑی آ جائیں گی, ان کا لائف اسٹائل بدل جائے گا. ان کو غربت میں رکھو, ان کو افلاس میں رکھو. جیسے انگریزوں نے یہ انڈیا میں اتنی بڑی جو ریلوے لائن, آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ریلوے لائن ہمارے بھارت دیش کے اندر ہے. جو ریلوے کا جی نظام ہے نا, بالکل اتنا جگہ جگہ ریلوے ہے ہمارے یہاں پہ, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. یہ انڈیا میں ہی ہے. لیکن آپ کو اچھا حیرت ہوں گی یہ جان کر کہ ساری ریلوے لائنیں انگریزوں کے زمانے کی ہے. انگریز کیا جی کرتے تھے, بھارت کے لوگوں کو جو غلام بنائے تھے ان کو صرف 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا دیتے تھے اور ان کو بولتے تھے اگلے ٹائم کا کھانا تبھی ملے گا جب کام کریں گے. کرو کام, چلو بناؤ ریلوے لائن. جی اب وہ بیچاروں کو ریلوے لائن بنانے لگاتے ہیں, ان کو پل بنانے. ابھی بمبئی اور پونے کے درمیان میں, ممبئی پونے کے درمیان میں ڈیکن کوئن گاڑی چلتی ہے, ڈیکن, اور وہ جو پورے بوگدے بنے ہوئے ہیں اور پورا وہ انڈیا کا سب سے خطرناک ریلوے روٹ ہے. جی وہ جو ریلوے روٹ بنایا گیا تھا اس میں 17,000 لوگوں کی جان گئی تھی. میں اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا اور میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہے میرا ایک ویڈیو بھی ہے. تو یہ انگریزوں نے کیا کیے, لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے. تو اب وہ زمانہ غربت کا, افلاس کا, لوگ بولتے تھے بھائی بھاگ کے کہاں جائیں گے, اچھا ہے نا یہاں 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے. ہاں تو وہ صحیح لگے ہوئے رہتے غلام گیری کے اندر, تو ان کی پوری ریلوے لائنیں بن گئی. سیم ٹو سیم ہمارے آج کے مدرسے کا مینجمنٹ, ہمارے آج کے محتمم اور مسجدوں کا مینجمنٹ, انہوں نے امام کو اور معلمین کو ان پہ پابندیاں ہیں. وہ کاروبار نہیں کر سکتے, وہ تجارت نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے انہوں نے ان کے بندھوا مزدور بن کے رہنا چاہیے لمیٹڈ تنخواہ میں, صرف اور صرف اس لیے زیادہ کمائیں گا تو زیادہ اونچا سوچیں گا. میں 1200 روپئے امامت پہ امامت کیا ہوا امام ہوں حافظ صاحب, جی اور مدرسے میں جو ہے 1800 روپیہ مہینے پہ پڑھایا ہوا معلم ہوں. میں نے خود ایسے مدرسوں میں وہ پڑھایا ہوں, تو تبھی میں اسی ٹائم پہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی. میں نے کہا یہ صرف ذہنی غلام بنانا ہے. تو میں نے بکریاں خریدا, میں نے اور بھی دوسری تجارتیں کیا, کاروبار کیا, اپنی تعلیم مکمل کیا. لیکن آج الحمدللہ ہم اپنے خود کفیل بنے ہوئے ہیں, اپنے سارے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اور امت کی رہبری ہے, جو اتنا میں کھل کے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں یا جو عنوان پہ بھی بولتا ہوں, اس کا ریزن یہی ہے, ہم خود کفیل بنے ہوئے ہیں, آج کسی کے جی محتاج نہیں ہیں. تو یہ لوگ یہی چاہتے ہیں, ان کو لگتا ہے اپنا معلم خود کفیل بنے گا تو زیادہ بولنے والا بنے گا, غربت میں رہیں گا, افلاس میں رہیں گا. جی حضرت, حضرت فرمائیے, غلام حاضر ہے. حضرت آپ کی جوتیاں میں اٹھاتا ہوں. اب پیچھے یہ جو جھنڈ کیا جھنڈ ہمارے چلتے ہیں نا, یہ سارے کیا سارے بیچارے وہ ہوتے ہیں کسی بھی پروگرام میں پہنچ گئے اپنا گاڑیوں کو لٹک لٹک کے. کیوں, بریانی ملیں گی بولے وہاں پہ کھانے کو گرم گرم ملے گا, وہاں پہ نان قلیے کا ایسا گرم گرم نان کا ایسا چر کے کھانے کا وہاں جا کے. تو یہ سارے جو مسائل رہتے نا حافظ صاحب, صرف ذہنی غلام ہم کو بنایا جاتا. اور جو لوگ ہم کو ذہنی غلام کن کا بنایا جاتا, جو کچھ شخصیتیں جو رہتی نا بچپن سے ہمارے دماغ میں ان کی عظمت, ہمارے حضرت ایسے, ہمارے حضرت ویسے, ایسا مقام, ایسا مرتبہ, ہم ان کے ذہنی غلام بن کے رہ جاتے. یعنی ہمارے اپنے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کیا جاتا. اب میں آپ کو جی ایک اور ملک کی مثال دیتا ہوں. افریقہ میں ایک ملک ہے کانگو بول کے, ہاں ریپبلک آف کانگو, ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ایسا کچھ نام ہے. ہمارے دوست وہاں جماعت میں گئے تھے, وہ واپس آنے کے بعد مجھے وہاں کی کارگزاری سنانے لگے. بولے وہاں کی گورنمنٹ نے وہاں کے پورے لوگوں کو جو ہے نا اتنی ہی دنیا بتائی کہ یہی دنیا ہے پوری,
اس کے علاوہ دنیا نہیں ہے. اس لیے بیچارے لوگ بولے وہاں پاسپورٹ نہیں بنا سکتے, وہاں پاسپورٹ بنانے کو $1,000 لگتے, یعنی 80 سے 85 ہزار روپیہ. تو آدمی پاسپورٹ بنانے کا سوچتا بھی نہیں, بولتا بھائی جانے دو پاسپورٹ. انٹرنیٹ اتنا مہنگا کر کے رکھے ہوا ہے, 1 GB انٹرنیٹ $10 میں. جی $10 مطلب 850 روپیے کا 1 GB انٹرنیٹ. کیوں؟ ان کے انٹرنیٹ رہیں گا تو دنیا دیکھیں گے, ان کو دنیا ہی مت دیکھنے دو. تو ذہنی غلام بن کے لوگ وہاں پہ غربت, جی افلاس, دن بھر جی کھیتوں میں کام کرو. سیم ٹو سیم حافظ صاحب, یہ صرف ہمارے علماء ائمہ کو جو ہے نا ذہنی غلام بنایا گیا. اور جو بیچارے لوگ ذہنی غلامی میں لگتے ہیں نا, اچھا ان کو ڈرایا جاتا ہے آخرت کے بارے میں. ان کو کیا کہا جاتا, اسی میں کامیابی ہے, یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. ہمارے بڑوں نے ایسا کیا, ہمارے بزرگوں نے ویسا کیا, انہوں نے بیر کھائے, انہوں نے پتے کھائے, انہوں نے جو ہے یہ ہاں کرے اور آٹا پانی میں گھول کے پی لیے. افلاس میں رہو, مفلسی میں رہو. اور پھر وہی مفلسی کے درمیان میں بیان کرنے والے کی ایسی گرم گرم چائے آتی ہے پیور دودھ کی, اور ایسی 1 انچ کی ملئی رہتی اس کے اوپر. پھر وہ ایک گھٹ لینے کے بعد بولتا ہے پتی کہاں سے لایا تھا رے, بولے کیا کلو کی ہے یہ. ارے یار مجھے جو ہے نا 15,000 روپئے سے کم والے پتی کی چائے نہیں چلتی. بولے لے جا پھینک اس کو, دوسری لے کے آ. ہاں دوپہر کے کھانے میں مرغے ہیں نا برابر تلے ہوئے, اور گوران لگتے بولے اپنے کو, یہ پولٹری کے نہیں کھاتے ہیں حضرت. ہاں چلیے پھر اب ہم آتے ہیں بولے ہمارے اکابر کے فاقہ کشی پر. تو ہمارے اکابر ایسے تھے. تو یہ سب جو ہے نا, اور ہمارا بیچارہ معلم جو رہتا نا پڑھانے والا, وہ بیچارہ سیدھا ہاں سادہ, وہ ایک دوسرے کو ارے بھائی اللہ نے ہم کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا, ماشاء اللہ میں پچھلے 30 سالوں سے یہاں کام. ارے دین کی خدمت پوری دنیا میں کر سکتے بھائی تم کو صرف بندھوا مزدور بنایا گیا, غلام بنایا گیا, تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفقود کر دیا گیا. جی اسی لیے ہمارے بیچارے زندہ باد زندہ باد کے جو نعرے لگانے والے رہتے, ان میں اکثریت 1 پلیٹ بریانی والوں کی رہتی, 1 کٹورا سالن. کیونکہ دنیا ہی, مجھے آپ بتاؤ, چلو میں آپ کو بولتا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ آپ ایسے امام اور ایسے حافظ ہیں جو خود کفیل ہے. آپ کا اپنا دواؤں کا کاروبار ہے, ماشاءاللہ آپ نے ہمارے فاؤنڈیشن کا بھی تعاون کیا رمضان میں. تو میں تبھی سمجھ گیا, میں بولا نہیں بھائی حافظ صاحب ماشاءاللہ خود کمانے والے آدمی ہیں. اب مجھے آپ بولو, آپ کے جیسا آدمی آپ لگائیں گے کہ زندہ باد کے نعرے؟ پیٹ بھرا نہیں لگائیں ہوا ہے گے, آپ کیا کا, مطلب. آپ کا پیٹ صحیح بھرا بات ہوا ہے. میں لگاؤں گا کیا؟ نہیں لگاؤں گا, میرا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ کون لگائیں گا جس کو امید ہوں گی 1 پلیٹ پلاؤ کی, 1 بالکل پلیٹ بالکل. بریانی کی. اور وہ اچھا وہ ان کو تیار کرنا ہے, ان کو معلوم ہے کہ ان کو جو ہے نا اسی دائرے میں رکھو. تو آپ نے جو ویڈیو ڈالے نا وہ بالکل صحیح ہے آپ کا, لیکن میں اس کے پیچھے کی آپ کو یہ سیاست بتانا چاہ رہا ہوں. جان جی بوجھ کر ہم کو صحابہ کی قربانیاں, اکابر کی قربانیاں, بزرگوں کی قربانیاں سنا کر ہم کو کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا, امام کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا, اور ہم اسی کے اندر ذہنی غلام بن کر جو ہے نا ان کے, ہم لوگ اب اسی اس کے میں اندر جو ایک ہے اور چیز ہے مفتی صاحب, جی جیسے آپ بول رہے کہ امام کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا تھا, اور جو مولوی میں اس کو بھی نہیں آگے بڑھنے دیا تھا. لیکن کچھ لوگ وہ ہے ہمارے اپنے صفوں میں جو فلاں تنظیم کے ذمہ دار ہے, فلاں مسجد کے بڑے امام ہیں, وہ سمجھتے سب, لیکن پھر بھی یہ ساری حرکتیں وہ کرتے ہیں, اور نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہیں. جیسے آج یہ جو باتیں آپ بول رہے ہیں, تو جیسے میں ایک ڈسٹرکٹ کا ذمہ دار ہوں, مہاراشٹر کا ذمہ دار ہوں, جی ودربھ کا مرات واڑے کہیں کے بھی ذمہ دار ہوں, مجھے سب سمجھ رہے ہیں. جی مجھے معلوم ہے اوپر کیا 2 نمبر کام ہو رہے ہیں یا نیچے کیا 2 نمبر کام ہو رہے ہیں, لیکن میں اپنے جو مرید ہیں میرے ماننے والوں ان کو بیوقوف بنا دیا ہوں. ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو جان بوجھ کے بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ خبیث ترین مکار ذلیل اور نیچ لوگ ہیں مولانا حافظ صاحب. جی یہ ہمارے سماج کے وہ گٹر میں رینگنے والے کیڑے ہیں جو اپنا مفاد چاہتے ہیں. یہ حق نہیں بولیں گے. یہ حق کیوں نہیں بولیں گے؟ ان کو حق سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو معلوم ہے, اب مثال کے طور پہ میں نے یہ ابھی محتمموں کے خلاف بولا, کوئی بھی محتمم میرے سے راضی نہیں رہے گا, کوئی مجھے بلائیں گا نہیں, یا میں گیا بھی وہاں وہ بولیں گا ارے پاگل ہے یار, یہ کچھ بھی بہت کچھ بھی بولتے رہتا, یہ تو اکابر کا وہ ہے, گستاخ ہے, تو ان کی شان میں گستاخی ہے. کیوں بولیں گے وہ ایسا؟ کیونکہ ہم نے آپ کو سچائی بتائی.
اور وہی اگر میں یہ تعریف کروں ہمارے محتمموں کی قربانیاں ایسی ہوتی ہے، ان کی ڈھیریاں ویسی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہوتے ہیں نا، وہ میں گیا تو فوراً میرا استقبال کریں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا حافظ صاحب، یہ ہاں جو دوغلے لوگ ہیں نا، یہ سچائی اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کو اپنی واہواہی چاہیے ہوتی ہے، یہ انہی کی بالکل مدح بالکل. سرا، یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہیں میں عام اماموں کا کیوں بولوں، عام اماموں سے کیا ملنے والا ہے مجھے، عام امام تھوڑی مجھے اسٹیج پہ بٹھانے والے ہیں، عام امام تھوڑی میری شان میں جو ہے نعرے لگانے والے ہیں، عام امام تو خود جو ہے بیچارہ غریب ہے، میرا فائدہ کہاں ہے میں وہ دیکھوں. یہ ایسے ٹائپ کے لوگ ہیں حافظ صاحب، ورنہ انہوں نے اگر مہم چھیڑے نا علماء کے لیے، ائمہ، اچھا یہ استعمال کریں گے ہمارے اماموں کا، علماء کا، کائے کے لیے، چندے کے لیے. ترکی کا ہاں ٹائم آئے گا تب ہمارے اماموں کو ورغلائیں گے، اور ہمارا امام بھولا بھالا بیچارہ وہ یوز ہوں گا ان کے لیے، اور وہ پورے جذبات میں اعلان کریں گا اپنے مسجد میں ترکی میں ایسا ہو گیا اور فلانے تنظیم کے لوگ آئے دل کھول کے چندہ دو، اور وہ امام کو بعد میں چائے کے لیے بھی نہیں پوچھیں گے. یہ صحیح ہے، بالکل صحیح. ہاں یہ پورا پالیٹکس ہے حافظ صاحب، خطرناک لوگ ہیں یہ. مجھ سے اس پہ ایک چیز یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، اور وہ کہیں پر سروس کر رہے ہیں. اب ٹیچر ہے، اس کی جب سروس ختم ہوتی ہے تو اس کو پینشن بھی ملتی ہے، اور پلس اس کو بہت سارا روپیہ بھی ملتا ہے. کوئی ریلوے میں ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی بھی طرح کا سرکاری نوکری ہے. لیکن ایک آدمی نے 30 سال امامت کیا اور ایک مدرسے میں 30 سال 50 سال پڑھایا، تو جب وہ نکلتا ہے اس کی آواز خراب ہو گئی، اس کی عمر ہو گئی، اس سے چلے نہیں جا رہا ہے، اس سے کام نہیں ہو رہا ہے، تو وہ نکل جاتا ہے بیچارے کو، مجبوری اس کو چھوڑنا ہے. اب جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کو کوئی 1 روپے نہیں دیتا، اس کو گھر خالی کرنا پڑتا ہے، اس کے بچے وہ سب سڑک پر آ جاتے ہیں. اگر اچھا خاصا اس نے کچھ کر کے رکھ لیا ہے اور وہاں کے لوگ اچھی پیمنٹ دے رہے تھے، الگ بات ہے. ورنہ غریب ہے اور چھوڑ دیا تو اب وہ تو بیچارہ روڈ پر آ جاتا پورا. کوئی سسٹم ہی نہیں ہمارے یہاں کہ اس کو 2 4 5 لاکھ روپے دے دیں، اس کے آگے کی زندگی سیٹ کر دے ایسا. جی حافظ صاحب دیکھو، یہ صفات کن میں ہوتی ہے؟ جو یہودیوں کو ہم صبح سے شام تک گالیاں دیتے ہیں نا، وہ یہودیوں جی کے کمپنیوں میں یہ نظام ہوتا ہے. جن مشرکین کو اور جن ہمارے برادران وطن کو ہم صبح سے شام ان کو برا بھلا بولتے ہیں، ان کے کمپنیوں میں، ان کے کارخانوں میں یہ پورا نظام ہوتا ہے. ہم تو حافظ صاحب، وہ مجھے جو ہے امام جعفر صادق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول یاد آتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بیٹا اگر تو شریف پر احسان کرے گا تو وہ تیرا غلام بن جائے گا، اور کمینے اور رذیل پر احسان کرے گا تو وہ تیرا دشمن بن جائے گا. جی یہ لوگ جو ہے نا حافظ صاحب، یہ دوسرے کیٹیگری کے کمینے اور رذیل لوگ ہیں. یہ لوگ کیسے ہیں؟ آپ کا استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو میرے استاد کی مثال دیتا ہوں. میرے استاد نے اورنگ آباد کی ایک مسجد میں 30 سالوں تک امامت کی ہے. میرے وہ جی استاد جن کے پاس میں نے فارسی پڑھا، میرے وہ استاد جن کے پاس میں نے عربی اول پڑھا، دوم پڑھا، سوم پڑھا، آج میں ان کے گھر پہ پورا کم میچ کرتا تھا. میرے وہ استاد نے اورنگ آباد کی ایک مسجد میں 30 سالوں تک امامت کی ہے، اور 30 سال کے بعد میں ان کو اس لیے نکالا گیا. ارے کیا یار، یہ بڈھے کو نکالو یار، بولے اپنے کو شریم کے جیسے آواز والا امام چاہیے. کتنے دنوں سے برداشت کر رہے بولے اپن ان کو. آپ مجھے بتاؤ، یہ ہماری قوم ہے حافظ صاحب. اور یہ خالی ان کی مثال نہیں ہے. میرا ایک ساتھی ہے، ایک اور ساتھی ہے میرا، اس نے وہ ایک پترے کی مسجد میں امامت کرتا تھا، اور وہ پترے کی مسجد میں اس نے کیا کیا، محنت کر کے اس کو RCC کی بنایا، اور چندہ کر کے 50 لاکھ روپئے چندہ جمع کر کے اس کو 3 فلور کی بنایا. اب مسجد ہو گئی بہترین، مسجد ہو گئی عالی شان. اس کو کیوں نکالا گیا؟ ارے بولے مسجد اپنی اتنی عالی شان ہو گئی، مسجد کے شایان شان امام چاہیے اپنے کو. یہ صحیح بڈھے کی آواز، یہ پرانے زمانے کا بڈھا بڑے الحمد للہ رب العالمین، ارے ایسا امام نہیں چاہیے بولے اپنے کو. اپنے کو جو ہے نا شریم والا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اپنے کو شریم اور سدیس چاہیے. وہ ہمارا 20 سال کی امامت. تو حافظ صاحب، جس قوم میں اتنی انسانیت نہیں ہے، جی اتنا ان کے اندر جو ہے کسی کا وہ نہیں ہے،
تم ان سے کیا امید رکھ رہے کہ وہ تم کو پینشن دیں گے اور وہ جو ہے آپ کا استقبال کریں گے اور فیئر ویل کر کے آپ کا یہ کریں گے. یہ تو سازشوں میں لگ جاتے. جیسی جیسی اپن بڈھے ہوتے ویسے ویسے ان کی سازشیں بڑھ جاتی. بڈھے کو نکالو بولے, کچھ تو بھی عیب نکالو, اس میں نقص نکالو, لگاؤ اس کے اوپر, تہمت لگا اس کو مسجد سے. اسی لیے اللہ نے یوگی آدتیہ ناتھ جیسوں کو ٹھیسنے کے واسطے ان پہ مسلط کیا نا, اسی لیے مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے, صحیح ہے. کیونکہ تم کو قدر نہیں تمہارے اماموں کی. جی حافظ صاحب. جی یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اماموں کی قدر نہیں ہے, لیکن ایک چیز یہ مفتی صاحب, اب کسی مسجد سے امام کو نکال دی جی تو دوسرا امام خود وہاں پر پہنچ جاتا, میرے کو لگا لو, میرے کام میرے ارے پاس ابھی لگاتا کام نہیں. وہ اگر کسی کو لگانے کا بھی رہا, لگانے کا, تو لگے ہوئے امام کو کیسا نکالنے کا اس کے لیے پہلے سازشیں ہوتی, کیونکہ ایک آدمی ان کے پاس ریڈی میڈ ہے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے حافظ صاحب؟ ہم ہاں لوگ ہنر نہیں سیکھتے, جی ہم لوگ بالکل. دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کرتے, ہمارے پاس دوسرا کوئی ذریعہ معاشی نہیں رہتا. تو اس جی لیے میں بھی ابھی جو ہے نا انشاءاللہ اپنے کاموں میں ایک کام ابھی یہ بھی بڑھانے کا ہے, اماموں کو اپنے کو خود کفیل بنانے کا, فائنینشیل مضبوط, تاکہ کسی مسجد سے امام نکل رہا ہے اس کا لاجیکل ریزن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کے خلاف وہ امام جو ہے یہ جماعت سے جڑ گیا اور دوسری جماعت والوں نے اس کے خلاف سازشیں کر کے, ارے یہ کون سی انسانیت ہے تمہاری؟ سالا کتے اور سوروں سے بھی ذلیل ہے یہ قوم. وہ جی اس کا بالکل. اپنا پرسنل مسئلہ ہے, وہ چاہے جماعت اسلامی کو فالو کرے, وہ تبلیغ کو فالو کرے, تبلیغ میں چاہے وہ کسی کو بھی فالو کرے, لیکن ہمارے یہاں مسئلے یہ ہے وہ امام کی قرات اچھی ہے, وہ امام ماشاءاللہ سب کچھ ہے, اور وہ امام یہ حاجی صاحب کے گھر کو گیا تھا بریانی کھانے کو, وہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا تھا, وہ جماعت والوں کے ساتھ کیوں اٹھا تھا, وہ ان کے مشورے میں کیوں گیا, وہ ان کے اجتماع میں کیوں گیا, یہ وجوہات کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ نکالا جا رہا ہے. جی بالکل. تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب جو آپ نے بتائے. اور یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ مسجد کے امام ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے اور ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, اور جی اماموں کو یہ, بولو ہاں, بولو آپ پوری بات بولو. اور اماموں کو آج ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بھی خوددار بنیں, خود کوئی کورس کے بھی سیکھے ہنر سیکھیں, اور اس کے اور ذریعے اس کے سے جو ہے ذریعے تو سے جو ہے آپ تو آمدنی کمانے کریں. جی ہے نا مفتی صاحب, مدرسے میں پڑھاتے ہو, دوست سے ایک مدد ہو, جب رات میں چھت پر جب گئے, رات میں چھت پر گئے, وہ مدرسے میں بھی مجھے وہ معلوم ہے, مدرسے میں بھی مجھے وہ معلوم ہے, میں واپس سے پورے سنا مدرسے میں حافظ جا صاحب, کے اصل آیا میں ہوں. یہ نیٹ ورک کی وجہ سے پوری بات نہیں سمجھ میں آئی, وہ واقعہ ہاں, واپس سے سنا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے نئے نئے لگے, جی 1 مہینہ ہو گیا پڑھانے کے لیے, تو رات میں چھت کے اوپر گئے, ان کو پتہ چلا کہ بچے اوپر ہے. جی تو اب تو میرے کو تو اتنا اس دن جب انہوں نے بولے رمضان میں آئے تھے میرا چلنے کے لیے, جی اتنا عجیب لگا کہ بولے میں جب رات میں گیا تو ناظم صاحب کا لڑکا اور اس کے دوست سب چھت پر بیٹھے, اور دارو پی وہ رہے تھے, ناظم صاحب کے لڑکے تھے. ہاں, دارو پی رہے تو تھے. میں نے, انا ہاں, للہ و انا الیہ تو راجعون. ارے 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 اب ارے وہ, تو میں ٹینشن میں آ گیا, تو میں نے بولا یار تم نے پھر گاؤں کے لوگوں کو بولے کیوں نہیں, تو بولے پورے گاؤں کو پتہ ہے. تو بولے چل رہا ہے گاؤں میں چرچا, بولے بہت ان کا ایسا ویسا, اور مجھے بولے 1 مہینے کے لیے انہوں نے چھٹی پہ بھیج دیا, کیا 1 مہینے تک ابھی تو مدرسے میں نہیں آنا, کیونکہ بولے میں نے ان کی پول کھولا, میں نے لوگوں کو بتایا تو مجھے چھٹی پہ ڈال دی, اور وہاں کے جو بچے ہیں مجھے مارنے کا پلان بنا رہے ہیں. یہ نہ کوئی یونیورسٹی کی بات ہے, نہ کالج کی بات ہے, اور نہ کوئی عیاشی کے اڈوں کی بات ہے, مدرسے کی بات میں بتا رہا ہوں. تو اس طریقے سے یہاں تک بچے پہنچ جا رہے ہیں, اور مدرسے کے جو استاد ہے, جو نادی میں جو محتم ہے, وہ سوئے ہوئے ہیں. یہ کیسا ہے حافظ صاحب, میں نے بتایا نا اللہ نے یوگی آدتیہ ناتھ جیسوں کو کیوں مسلط کیا, یہ اتنی پابندیاں کیوں لگ رہی ہے, انہی حرام خوریوں کی وجہ سے. انہوں نے مدرسوں کو دادا گیری بھائی گیری کے اڈے بنائے تھے, اور جس کی جہاں جیسی چل رہی تھی ویسی چلا رہے تھے. اور کوئی انسان اگر اس طرح سے وہ معلم کے جیسا ہے نا, انہوں نے حافظ صاحب مرڈر کرے, مرڈر. ابھی گجرات کے اندر ایک مدرسہ ہے, وہاں پہ خود ایک ہاں, صاحب نے جو ہے محتمم پتہ ہے نا مجھے. صاحب کے ایسے ہی مسئلے مسائل تھے, ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا. کیوں سالے بولے بہت تیری زبان چل رہی کیا رے بولے. تو یہ جو دادا گیری ہے نا, اللہ نے یہ ٹھیسنے کو جو مسلط کیا نا,
اسی لیے مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے یہ یوگی جیسے لوگوں کو، کیونکہ ان کی جو دادا گیریاں تھی، کسی نے بھی زبان کھولا یہ غنڈوں کو سپاریاں دے رہے تھے اس کی زبان بند کرنے کے لیے، جی لوگوں کے مرڈر کر دیے حافظ صاحب انہوں نے. تو اس وجہ سے ابھی جیسے وہ حافظ صاحب جیسے مولانا نے آپ کو بتائے کہ ان کو مارنے کی تک سازشیں ہو گئی، یہ کتے وہی کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ ان کو ایسا لگ گیا ہوا ان کے باپ کی پراپرٹی ہے. اور ہم جو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، ہم خاموش ہیں، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ بھائی کوئی کچھ اگر نہیں بولتا ہے، مدرسے، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. میں نے ابھی ایک ویڈیو حافظ صاحب چینل پہ ابھی ڈالا ہوں مسلم جماعت کا، اس میں نے یہی بولا ہوں ہاں کہ صدر اور محتمم ہر سال بدلنا چاہیے، ہر سال. باپ کی پراپرٹی ہاں نہیں جی. ہے یہ تمہاری خود کی دکان ہے، اس پہ ٹیک کے بیٹھو زندگی بھر. یہ ایک اجتماعی مدرسے میں چیز کوئی ہے، یہ حساب لینے چندے والے پہ چلنے نہیں والی ہے. چیز ہے، ہر سال الیکشن ہونا چاہیے اس کے. جی بالکل. اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ابھی جیسے رمضان میں جب چندہ ہوتا ہے تو سمجھو کہ ایک مدرسے میں جو اچھا خاصا مدرسہ ہے بڑا تو مدرسہ ہے 50 لاکھ روپے تو تو تقریباً 50 اس کے لاکھ پاس میں آ روپے تو جاتے تقریباً اس کے پاس ہیں. میں آ جی جاتے ہیں. بالکل آ جاتے ہیں. بالکل آ جاتے اس ہیں. کے علاوہ اس سال کے بھر لوگ علاوہ اناج دے سال رہے بھر ہیں، لوگ اناج دے رہے ہیں، کوئی دعوتیں کرا رہا ہے کوئی بچوں دعوتیں کی، کرا رہا ہے کوئی بچوں کی، ساری چیزیں کرا یہ رہا ہے. ساری اب وہ چیزیں جو کرا رہا ہے. تو اب ایک وہ جو ساتھ جو ایک 50 ساتھ لاکھ جو روپے آ گئے 50 لاکھ روپے آ گئے، وہ ایک ساتھ تو وہ خرچ ایک نہیں ساتھ ہوگی تو نا، خرچ نہیں ہوں گی نا. جی وہ جی جی، تو وہ تو آپ کو دھیرے وہ تو دھیرے آپ کو خرچ دھیرے کرنا دھیرے ہے. خرچ کرنا ہے. لیکن لیکن بقرعید جب آتی بقرعید ہے نا جب آتی ہے نا بقرعید، بقرعید، تو مدرسے تو والے مدرسے بولتے والے ہیں بولتے ہیں اب اب ہمارے ہمارے پاس پاس کچھ کچھ ہی نہیں نہیں ہے. ہے. صرف صرف 2 مہینے میں میں سب سب خرچ خرچ. گئے. اب وہ اب وہ پتہ پتہ نہیں نہیں جھوٹ جھوٹ بولتے بولتے ہیں ہیں صحیح صحیح بولتے بولتے ہیں. ہیں. نہیں وہ کیسا لیکن ہے یہ حافظ ساری صاحب، چیز دیکھو پورا نظام ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، اور معلمین کو خود اس کا احساس ہونا چاہیے بھائی میں کسی کا بندوا مزدور نہیں ہوں. ابھی جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 1200 روپیے میں نے امامت کیا ہوا امام ہوں، 1800 روپیے میں مدرسے میں پڑھایا ہوا. لیکن جب میں نے یہ سب دیکھا نا، آج الحمدللہ ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے طور پہ ہمارا ہر امام اور ہر معلم ایسا کر سکتا ہے. خود کفیل بنو، جی خود کفیل بالکل. بنو. ہم کسی کے بندوا مزدور نہیں ہیں، ہم ان کے باپ کے ہاں محتاج نہیں ہیں. ناظم لوگ وہی چاہتے ہیں کہ وہ میرے آگے پیچھے گھومے، بندے ہوئے بالکل رہے، جو میں بولوں وہ کرو. اور بہت سارے محلے میں ایسے ہی کرتے ہیں. ان کی تنخواہیں ان کو اصل میں کیسا رہتا، ان کے سامنے دنیا ہی نہیں رہتی حافظ صاحب. وہ کنویں جی کے مینڈک بن گئے ہوئے رہتے، اور ان کو لگتا فلاں حضرت سے ہماری نسبت جڑ گئی ہوئی ہے، ہم اگر چھوڑ دیں گے تو ارے تم ایک جو ہے نا وہم اور گمان میں زندگی گزار رہے ہو. تو جو ناظم ہوتے ہیں مفتیات مدرسے کے، جیسے کوئی پڑھانے والا استاد ہے تو اس کی 15,000 روپے پیمنٹ، جی اتنی بھی نہیں ہوتی لیکن میں بول رہا ہوں. اور جو ناظم ہے اب زیادہ سے زیادہ اس کی پکڑ لو 30,000 روپے. ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے جو تصدیق دیتے تھے پہلے، تو وہ ایک مدرسے میں، وہ ان کا بہت اچھا کام تھا، ڈائریکٹ مدرسے میں چلے جاتے تھے، تحقیق کرتے تھے. جی ایک مدرسے میں چلے گئے تو مفتی صاحب جو آ کے جو ناظم صاحب تھے ان کے گھر پہ گئے، بولے مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے بولے آئیے. ان کے گھر پہ گئے، بیٹھے، دیکھیے تو ان کے بچے کا جو اسٹڈی ٹیبل تھا، اسٹڈی کرنے کا جو ٹیبل، اس جی کی قیمت 15,000 روپے کی تھی. اللہ اکبر. ان کے گھر میں صوفہ لگے ہوا تھا، باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے ان کو پوچھے، یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے خود بتائی. جی تو جی جی. انہوں نے ان سے پوچھے، بولے میں نے ان سے پوچھا کہ ناظم صاحب آپ کی کتنی پیمنٹ ہے؟ تو بولے انہوں نے کتنی بولنا چاہیے؟ کم سے کم بولے 30,000 40,000 تو بولنا چاہیے نا پیمنٹ. کہ سب جو گھر میں دکھ رہا ہے مجھے، تو میں سمجھ رہا ہوں اتنی پیمنٹ ہوگی. تو بولے مجھے بول رہے کہ میری 8,000 روپے پیمنٹ ہے. تو تو بولے میں بھی ٹینشن میں آ گیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ حافظ ناظم صاحب 8,000 میں تو اتنا مہنگا صوفہ، 15,000 روپے کا اسٹڈی ٹیبل اور اسکوٹی بائک تمہارے بچوں کے لیے تم کیسے لے سکتے ہو؟ مجھے بتائیے. میں بھی لوں گا بولے. میرے تو بولے 20,000 روپے، میں 20 میں نہیں لے پایا ابھی تک، اور تم 8 میں کیسے لے گئے؟ تو بولے اس طریقے سے کام کر رہے بولے لوگ بولے. جی 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 جی. بالکل بالکل حافظ صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں. اور آخری میں یہی میسج دینا چاہوں گا، ہمارے علماء ہمارے ائمہ کو یاد رکھو، تم کو جو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھائیں گے مدرسے میں تو گمراہ ہو جائیں گے، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، جہنم میں چلے جاؤں گے، جنت نہیں ملیں گی تم کو، اور اگر یہیں پڑھائیں گے تو جنت میں تاج ہوگا اور تم کو عرش کے نیچے ملے گا، یہ سب تم کو ناظم، محتمم اور مسجدوں کے متولیوں کے غلام بنے بغیر بھی ملے گا. دین کے کام جی کرنے کے ہزاروں راستے ہیں،
یہ جو ڈر ہے نا، ڈر تم کو اصل ڈرایا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اپنے دل سے نکالو اور پڑھاؤ مدرسے میں، یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، لیکن خود کفالت کے ساتھ میں، کسی کے باپ کا محتاج بن کے نہیں، غربت اور افلاس میں نہیں، فاقہ کشی میں نہیں کہ ایک مدرسے کے معلم کے والد دواخانے میں ہے تو ان کے لیے واٹس ایپ پہ چندہ جمع کرنا پڑ رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں پڑنا ہم کو. 30 سال ایک ادارے میں پڑھا کے بھی ہمارا خود کا مکان نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی ضرورت یہ نہیں بات پڑنا بہت ہم کو. بہت پوائنٹ کی بات بولے ہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھانے والا جو معلم ہوتا ہے، اس کی بیوی بچے، اس کے کچھ دوا کھانے کا مسئلہ تو اس کو چندہ کرنا پڑتا ہے. یہ بات میرے بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ ناظم اس کو دیتے کیوں بالکل نہیں. بالکل. اس کو اور چندہ آپ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا ہاتھ کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ لاکھوں روپے چندہ لا کر مدرسے والوں کو دے رہے ہیں. دے رہا ہے. بالکل بالکل حافظ صاحب. تو بس یہی کہنا اب اس ہم کے علاوہ چاہیں جو ہے گے. مفتی صاحب، اگر جو ہے نا اپن جو پروگرام کریں گے بھی لائیو، تو جو بہترین انداز میں جو مدارس چل رہے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل بہتر اچھا انشاءاللہ. اور انداز اپن ایک ہوگا. اس میں علماء ائمہ کی بھی مجلس رکھیں گے، اور ان بالکل کو بالکل، جو ہے ورنہ لوگ بزنس سمجھیں گے کہ یہ کاروبار. مدارس، لوگ سمجھیں ہاں؟ گے کہ مدارس کے بزنس ہے. نہیں نہیں بھائی، ہم کسی کے، ہم خود مدرسے والے ہیں. تم نے کوئی ٹھیکہ نہیں ہاں لے کے صحیح. رکھے خالی مدرسہ مدرسہ. ہم بھی مدرسے والے ہیں، لیکن جی اصولوں کے ساتھ چلاؤ. جیسے گجرات میں چلتے ہیں مدرسے ماشاءاللہ. ہاں، تو ایسے کچھ مدرسے کی مثال اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اپن رکھیں گے بالکل جو دیں اچھا گے نا انداز میں اپن. کام کرے. ارے بالکل دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا جی جی قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، دین آمین دنیا آمین رات آمین دن آمین ترقی حافظ نصیب صاحب. فرمائے، جی جی صحت و آمین عافیت آمین نصیب فرمائے. آپ کی آمین جو سفر آمین ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں، اللہ اس میں آپ کی مزید آمین طاقت آمین بنے اور آپ کے کام آسان بنائے. آمین 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 آمین. چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.